اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 183. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان لانے والو، اے مومنو، کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں روزے، جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ. تو آیت یہی نتیجہ دے رہی ہے. روزے کا مقصد صرف تقوی ہے، خوف خدا ہے، اور کیونکہ عبادت صرف رضا خدا کی خاطر ہوتی ہے، خوشنودی خدا کی خاطر ہوتی ہے، شرف خدا کو حاصل کرنے کے لیے عبادت ہوتی ہے. تو اس لیے اسی ضمن میں صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، اور اوحی اللہ الی داؤد یا داؤد انی وضعت الخمسہ فی خمسہ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی اور فرمایا: یا داؤد، اے داؤد، انی وضعت الخمسہ فی خمسہ، میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھ دیا ہے. والناس یطلبون فی خمسۃ غیرہا، جن 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا ہے، لوگ وہاں تلاش نہیں کرنا چاہتے، ان 5 چیزوں کو کسی اور چیز میں تلاش کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا وہ 5 چیزیں 5 چیزوں میں ہوں گی، لیکن کسی اور جگہ نہیں ہوں گی. جہاں پہ اللہ نے ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں رکھا ہے، وہ وہاں ہوں گی اور کسی جگہ نہیں ہوں گی. تو فرمایا فلا یجدونہا، وہ 5 چیزیں ان 5 چیزوں کے علاوہ نہیں ملیں گی. تو فرمایا انی وضعت العلم انی وضعت العلم، فرمایا میں نے علم کو مشقت اور محنت میں رکھا ہے. علم دین یا علم کہاں ملے گا؟ انی وضعت العلم فی الجوع والجہد، میں نے علم کو محنت میں بھی رکھا ہے، مشقت میں بھی رکھا ہے، اور بھوک میں رکھا ہے. آسائش ہوں، مال کی فراوانی ہو، ایسی کمرے ہوں، کھانا شکم پر کر کے کھائے. تو فرمایا عیش عشرت میں علم ہے بھی نہیں. علم کس میں ہے؟ بھوک میں ہے، مشقت میں ہے، محنت میں ہے. تو فرمایا علم صرف بھوک میں ملے گا اور مشقت میں ملے گا، شکم پوری آسائش میں جو ہے نا علم نہیں ملے گا. تو صرف محنت کریں گے. ظاہر صاحب کا لوگوں کے آپ اگر حالات پڑھیں، یعنی لکھنؤ سے پیدل چلتے تھے، بعض گھوڑوں پہ جاتے تھے، نجف جا کر علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرتے. تاریخ پڑھیں، بعض لوگوں تو راستے میں ان کی وفات بھی ہو جاتی تھی. اس طرح کے واقعات بھی ہیں. تو اتنا محنت، اتنا مشقت کے بعد جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے. اس لیے حکم ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی 4 دیواری تک علم حاصل کرو. ہر دور میں ہر انسان طالب علم ہے. تو فرمایا دوسرا، فرمایا انی وضعت العزت فی طاعتی. اللہ فرما رہا ہے اے داؤد، میں نے اپنی یعنی پوری عزت کو، کہاں عزت ملے گی؟ فی طاعتی،
فرمایا میری اطاعت میں عزت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی اطاعت میں کیا ہے؟ عزت ہے۔ تو فرمایا وَهُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي خدمت سلطان، جب کہ اللہ کی اطاعت میں لوگ خدمت تلاش نہیں کرنا چاہتے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بادشاہوں کی خدمت، گارڈ بن کر، کوئی عہدہ لے کر، وزارت لے کر، وہ یہ سمجھتے کہ ہمیں عزت مل گئی۔ فرمایا بادشاہوں کی خدمت میں لوگ عزت تلاش کرنا چاہتے ہیں، واہ واہ۔ بادشاہت، مال و فراوانی، اور کس سے بڑے یعنی منصب پہ انسان فیض ہو تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہاں عزت مل جائے گی۔ لیکن فرمایا اے داؤد نہیں، وہاں پہ عزت نہیں ہے، عزت ہے تو میری اطاعت میں ہے، اللہ کی اطاعت میں عزت ہے، فرما برداری میں عزت ہے، بندگی میں عزت ہے، عبادت میں عزت ہے۔ تو فرمایا بادشاہوں کی خدمت میں اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ کسی بڑے عہدے دار کا میں اس کا کوئی گارڈ بن جاؤں یا اس کا کوئی ملازم بن جاؤں، مجھے عزت مل جائے گی، فرمایا وہاں پہ عزت اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ فلا یجدونہ، اس کے علاوہ یعنی بادشاہوں کی خدمت میں عزت نہیں ملے گی، عزت ہے تو اللہ کی اطاعت میں عزت ہے۔ تو پھر فرمایا وضعت الغنا فی القناعۃ، اے داؤد میں نے قناعت، اور میں نے فرمایا تونگری کو، دولت مندی کو، تونگری کو میں نے کس میں رکھ دیا ہے؟ قناعت میں رکھ دیا ہے۔ اگر ایک آدمی ہے مال زیادہ ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، تبذیر کرتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور فضول خرچ کرنے والے، بے جا خرچ کرنے والے، حرام کاموں پہ خرچ کرنے والے وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اور واکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اللہ فرما رہا ہے انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ جو فضول خرچ کرتا ہے، بے جا خرچ کرتا ہے، حرام کاموں پہ خرچ کرتا ہے، تو فرمایا اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ تونگری کیا ہے؟ دولت مندی کیا ہے؟ وہ یہ ہے، فرمایا دولت مندی قناعت میں اللہ نے رکھی ہے، قناعت کے علاوہ کسی اور میں نہیں ملے گی۔ تو فرمایا وضعت رضا فی سخط الناس، اے داؤد میں نے اپنی رضا لوگوں کی ناراضگی میں رکھ دیا ہے۔ اللہ کی رضا لوگوں کی ناراضگی میں ہے۔ اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو مخلوق ناراض ہو جائے گی، لوگ ناراض ہو جائیں گے، عزیز و اقارب ناراض ہو جائیں گے، قریبی سے قریبی تر ناراض ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کو راضی رکھنا ہے، بندے راضی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مخلوق بھی راضی ہو جائے، سب لوگ بھی راضی ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اگر لوگ راضی ہو جائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا انی وضعت الرضا فی سخط الناس، میں نے اپنی رضا لوگوں کی ناراضگی میں رکھ دیا ہے۔ اگر ایک بھائی غلط کام کرتا ہے تو ہمیں اگر اس کے خلاف عدالت میں جا کر گواہی دینی پڑے، وہ راضی نہیں ہوگا۔ اگر ایک قریبی دوست غلط کام کرے، عدالت میں جا کر ہم اس کے خلاف گواہی دیں، وہ راضی نہیں ہوگا۔ حق بولو گے دنیا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ واقعہ کربلا بہت بڑی دلیل ہے اسی چیز کی کہ کتنا لوگ نکلے۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی کو روکا تو نہیں تھا نا، منع تو نہیں کیا، لیکن امام نے استغاثے بھی بلند کیا، کتنا لوگوں نے ساتھ دیا۔ اور ہر دور میں حضرت آدم سے لے کر آج کے دور تک واقعات، قرآنی واقعات پڑھیں تو مخلص لوگ، عبادت گزار لوگ تھوڑے ہیں۔ شیطان نے کہا میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے مخلصین کے۔ مخلصین تھوڑے نظر آتے ہیں، ہر دور میں تھوڑے نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا انی وضعت الرضا فی سخط الناس، میری رضا لوگوں کی ناراضگی میں ہے، جب کہ لوگ وہم یطلبونہ فی رضا النفس، جب کہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا، رضا نفس میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، نفس راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو یا نہ ہو۔ لیکن فرمایا رضا نفس، نفس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے بھی نہیں۔
تو فرمایا اللہ کی رضا، اگر نفس راضی ہوگا تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ فرمایا وَهُمْ يَطْلُبُونَهُ، جب کہ لوگ تلاش کرنا چاہتے ہیں فی رضاء النفس، نفس کی یعنی خوشنودی میں اللہ کی رضا مل جائے، ایسا نہیں ملے گا۔ رضا خدا لوگوں کی ناراضگی میں ہے، اس لیے خود مولا امام حسین علیہ السلام کے جملے انی ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت عیالک اراک، کہ اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر مخلوق کو چھوڑا ہے، میں نے تیری رضا کی خاطر بچوں کو یتیم کرایا ہے، صرف رضا خدا کی خاطر۔ تو فرمایا انی وضعت الراحۃ فی الجنہ، فرمایا جنت کو میں نے رکھ دیا ہے، سکون کو رکھ دیا، انی وضعت الراحۃ، میں نے سارا سکون رکھ دیا ہے، کہاں پہ؟ فی الجنہ، جنت میں رکھ دیا ہے۔ سکون ہے تو کہاں پہ ہے؟ جنت میں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں سکون ملے، نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں سکون چاہتے ہو نہیں ملے گا۔ دنیا بلاؤں سے گھری ہوئی ہے، دنیا مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے، دنیا مشکلات سے گھری ہوئی ہے۔ جب تک یہ مشکلات، مصائب اور ساری چیزیں برداشت نہیں کریں گے تو پھر جنت میں سکون نہیں ملے گا۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، دنیا و آخرت متضاد چیزیں ہیں۔ اگر دنیا کے قریب ہو جاؤ گے آخرت سے دور ہو جاؤ گے، اگر آخرت کے قریب ہو جاؤ گے تو دنیا سے دور ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ ایک مولا کا فرمان ہے مشرق اور مغرب کی طرف مثال دی، یعنی اگر تم مشرق کی طرف سفر کرتے ہو مغرب سے دور ہو جاؤ گے، مغرب کی طرف سفر کرتے ہو مشرق سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا آخرت ایسی چیزیں ہیں۔ فرمایا وضعت الراحۃ، میں نے سارا سکون رکھ دیا ہے، کس میں؟ جنت میں۔ وَهُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي الدُّنْيَا، جب کہ لوگ سکون تلاش کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، مال و دولت، آسائش و یہ سارے سسٹم جس طرح نظر آ رہا ہے اس دنیا میں لوگ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اور سکون تمہیں دنیا میں نہیں ملے گا، سکون تمہیں کہاں ملے گا؟ جنت میں سکون ملے گا۔ تو فرمایا دنیا میں مسائب، مشکلات، ساری چیزیں برداشت کرو گے، یعنی احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو پھر جنت میں ایسی زندگی ملے گی، پھر موت نہیں آئے گی۔ جنت ایک ایسا گھر ہے اس میں موت نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ متضاد چیزیں ہیں، یہ پانچ چیزیں، پانچ چیزوں کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، جبکہ لوگ کسی اور جگہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور جگہ یہ پانچ چیزیں نہیں ملیں گی، یہ پانچ چیزیں ان پانچ چیزوں میں ملیں گی۔ تو عزیزان گرامی یہی عرض کیا، علم کو بھوک اور محنت میں رکھا، لوگ آسائش اور شکم پوری میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور فرمایا میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا، جبکہ لوگ بادشاہوں کی خدمت میں تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تونگری کو قناعت میں رکھا، جبکہ لوگ کثرت مال میں تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی رضا کو لوگوں کی ناراضگی میں رکھا، جبکہ لوگ رضا نفس میں تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سکون کو جنت میں رکھا، جبکہ لوگ دنیا میں تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔